بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پرانے وقتوں میں لوگ باسی روٹی کا استعمال کرتے تھے، جس کے باعث وہ صحت مند اور متعدد بیماریوں سے محفوظ رہتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اگر آپ رات کی باسی روٹی صبح کے وقت کھا لیں گے تو طاقت کا انوکھا خزانہ اپنے جسم میں پائیں گے۔ اس کو کھانے سے جسم میں جان آ جاتی ہے اور آپ کو بہت سے مسائل سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ دن میں کسی بھی وقت باسی روٹی کا استعمال چاہے سالن کے ساتھ کر لیں یا مکھن لگا کر کھائیں۔ باسی روٹی فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باسی روٹی میں امینو پیکٹین مالیکیولر مرکبات پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اب اس کے استعمال کے زبردست اور بہترین طریقے جان لیں۔ نمبر 1، دودھ اور باسی روٹی۔ باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے، کیونکہ آج کے دور میں شوگر کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور شوگر کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے خون میں شوگر لیول بڑھ رہا ہو تو صبح خالی پیٹ رات کی بچی ہوئی 1 یا 2 روٹیوں کو پھیکے دودھ میں ڈال کر کھانے سے کافی فائدہ ہوتا ہے اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ بلڈ پریشر کی پریشانی بھی ہر دوسرے آدمی کو ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا۔ ایسے لوگوں کو رات کی بچی ہوئی باسی روٹی کو ٹھنڈے دودھ میں ڈال کر کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ کھانے سے جسم کا درجہ حرارت بھی صحیح رہتا ہے، کیونکہ کئی بار گرمیوں میں ہمارے جسم کا درجہ حرارت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایسے میں باسی روٹی کا استعمال کیا جائے تو جسم کا درجہ حرارت نارمل رہتا ہے۔ اس کے علاوہ باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ کھانے سے پیٹ کی ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا پیٹ خراب رہے تو ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کا نظام انضام ٹھیک طرح سے کام نہ کرتا ہو تو ایسے لوگوں کو باسی روٹی دودھ میں ڈال کر کھانے سے پیٹ سے جڑی بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں تو باسی روٹی کھانا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے جسموں میں کمزوری رہتی ہے ان کو باسی روٹی دودھ میں ڈال کر کھانی چاہیے۔ اس کے استعمال سے جسم کی طاقت بڑھ جائے گی اور آپ طاقت کا انوکھا خزانہ اپنے اندر محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ دودھ میں باسی روٹی ڈال کر کھانے سے جسمانی ہڈیوں کی مضبوطی میں بھی مدد ملتی ہے۔ ہڈیاں کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ ان میں فلیوونائڈز کی کمی ہوتی ہے۔ باسی روٹی کا روزانہ استعمال آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں آپ کی بڑی مدد کرے گا۔ اس کے لیے 1 کپ دودھ کو گرم کریں اور اس میں باسی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال کر مکس کریں، اور اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو اس میں چینی شامل کر لیں اور کھائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ذائقے میں بھی لذیذ ہوگا اور فائدے بھی شاندار ملیں گے۔ نمبر 2، دہی اور باسی روٹی۔ دہی اتنا لیں کہ جتنا آپ آسانی سے کھا سکیں۔ اس کے بعد مٹی کے برتن میں دیسی شکر تھوڑی سی ڈال کر مکس کر کے رات کو برتن ڈھانک کر کھلے صحن میں رکھ دیں۔ اگر کچا برتن میسر نہ ہو اور کھلا صحن بھی میسر نہ ہو تو شکر ملا کر دہی کو اپنے کمرے کے اندر یا فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ صبح یہ دہی باسی روٹی کے ساتھ کھائیں اور ان بیماریوں سے نجات پائیں۔ پرانا ہیپاٹائٹس اور پیلا یرکان۔ کمزور نڈھال جسم جو بڑے بڑے ٹانک اور ادویات سے طاقتور نہ ہو رہا ہو اور زندگی فٹنس کی طرف نہ جا رہی ہو۔ معدے کی پرانی گیس، تبخیر بادی، خشکی اور قبض وغیرہ۔ دہی، دیسی شکر اور باسی روٹی اس کا بہترین علاج ہیں۔ کوشش کریں دہی گھر میں ہی مٹی کے برتن میں جما لیں۔ دہی مٹی کے برتن میں جمی ہوئی ہو تو اس کی طاقت اور تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رات کی باسی روٹی صبح ناشتے کے وقت دہی کے ساتھ کھائیں۔ طاقت کا انوکھا خزانہ ہے۔ اگر روزانہ دہی اور باسی روٹی کو صبح نہار منہ کھانے کی عادت بنا لی جائے تو صحت کا خزانہ ملے گا اور جسم میں حیرت انگیز طور پر طاقت اور جان آ جائے گی، کیونکہ دہی پری بایوٹک سے بھرپور ہوتا ہے اور باسی روٹی کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کی غذائیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے یہ انسانی جسم کے لیے صحت بخش ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، ملیدہ یعنی باسی روٹی کی چوری۔ زچگی کے بعد خواتین کے جسم میں مختلف قسم کی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں، جن سے بچنے کے لیے دیسی گھی کے ساتھ باسی روٹی استعمال کرنا ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا گھی گرم کریں اور اس میں باسی روٹی کو چور کر ڈالیں اور تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں۔ جب دل چاہے اس کو کھائیں، یہ بہت فائدہ دے گی۔ نمبر 4، باسی روٹی کا حلوہ۔ باسی روٹی کا حلوہ کھانے سے جوڑوں کا درد کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے 1 باسی روٹی، 4 چمچ سوجی، 1 کپ دودھ، آدھا چمچ بیسن اور حسب ضرورت چینی۔ سب سے پہلے سوجی کو بھون لیں، پھر اس میں بیسن ڈال کر 5 منٹ تک پکائیں۔ اب روٹی کو بلینڈر میں دودھ کے ساتھ ڈال کر بلینڈ کر لیں اور ان سب چیزوں کو گھی میں بھونیں۔ 20 منٹ میں زبردست سا روٹی کا حلوہ تیار ہو جائے گا۔ اب صحت کے ساتھ ذائقہ بھی ہے تو استعمال ضرور کریں۔ نمبر 5، باسی روٹی اور مکھن۔
बासी रोटी सुबह नाश्ते में मक्खन के साथ खाएं। इसमें जायके के लिए शहद या शक्कर भी डाल सकते हैं। जिस्मानी कुव्वत और ताकत, दिमाग, एसाब, यादाश्त, नजर, सेहत और तंदुरुस्ती, इन सब के लिए मक्खन और बासी रोटी बहुत बेहतरीन है। अगर आप अपनी ऐनक उतारना चाहते हैं, आप रात के अंधेरे में सितारों की रोशनी में पढ़ना चाहते हैं, आप घर में गिरी हुई सुई तलाश करना चाहते हैं, तो बासी रोटी मक्खन के साथ खाने का मामूल बना लें। अगर आपको शुगर नहीं तो देसी शक्कर हरगिज डालना न भूलें। नंबर 6, गुड़ और बासी रोटी। बासी रोटी गुड़ के साथ खाने से आपकी सेहत बेहतरीन, आपका जिस्म जानदार, आपका चेहरा शानदार, झुर्रियां खत्म और जिल्द पर कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा। एक बात याद रखें, बासी रोटी मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा लाहिक होने वाली बीमारी, डिप्रेशन और टेंशन का लाजवाब और बेहतरीन इलाज है। लेकिन ये उसके लिए है जो इसकी कदरदानी करेगा। जहाँ रिस्क जाया होता हो, वहाँ रब ताला की रहमत का उठ जाना वाज़े होता है। वहाँ सेहत और तंदुरुस्ती भी हमसे रूठ जाती है। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो सेहत और तंदुरुस्ती को तलाश करने के लिए बासी रोटी को अपनी जिंदगी का साथी बनाते हैं, और कितने बदकिस्मत हैं जो बच जाने वाली रोटी को कबाड़ में शामिल कर देते हैं और झागदार मशरूबात, फास्ट फूड्स और रंग बिरंगी गिजाएं अपनी जिंदगी में साथ लेकर चलते हैं। नंबर 7, शहद और बासी रोटी। सर्दी हो या गर्मी, खांसी किसी भी वक्त हो जाती है, और कुछ लोगों को तो इतनी ज्यादा होती है कि वो बगैर सांस लिए खांसते ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनको दिमागी कमजोरी भी होने लगती है। आपके इस मसले के लिए बासी रोटी पर 1 या 2 चम्मच शहद लगाएं और रोल बनाकर खा लें। यह बहुत फायदेमंद होगा। नंबर 8, देसी घी और बासी रोटी। जिस्मानी कमजोरी आजकल छोटे बच्चों को बड़ों से ज्यादा है, जिसकी वजह यह है कि हमारी गिजाएं नाकिस हो गई हैं और हमारे जिस्म को मुकम्मल गिजाइत नहीं मिल रही, इसलिए कि हर कोई बहुत ज्यादा विटामिन या प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर नाश्ते में बासी रोटी जरूर खा सकता है। इसलिए नाश्ते में बासी रोटी को देसी घी में फ्राई करके खाएं, यह बहुत फायदेमंद है। आखिर में एक जरूरी बात भी सुन लें कि अगर बासी रोटी बाजार की पकी हुई बिल्कुल पतली और खुश्क हो तो इसको हल्का सा पानी का छींटा मारकर किसी सूती कपड़े में लपेटकर थोड़ी देर के लिए कहीं भी रखें। यह रेशम की तरह नरम हो जाएगी। इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं। बाज लोग ये तरीके इख्तियार करते हैं कि रोटी को नरम करने के लिए फ्रीज कर देते हैं। जब इसे निकाला जाए तो पिघलने के बाद नरम हो जाती है। ये दुरुस्त है लेकिन सेहत बख्श नहीं। अगर बासी रोटी देसी आटे की और घर की पकी हुई हो तो इसको पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये पतली नहीं मोटी पकती है। इसे बगैर पानी के ही कपड़े में लपेट कर रख दें तो सुबह तक बहुत नरम रहती है।